پہلی بات یہ ہے کہ حالات کی سازگاری تک جمعہ کے دن اذان حسب معمول دھیمی آواز میں دی جائے اور تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں حسب حال ظہر کی نماز ادا کریں۔ جمعہ کی نماز کے لیے مساجد کا رخ نہ کریں۔ ہمارے اندر جذبہ ہے، جوش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ چلو چلیں گے، جو بھی ہوگا۔ جی ہاں، توکل بھی ہے، تو دوسری طرف ہم حالات کا بھی مناظرہ کر کے ہم اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں نماز ظہر ادا کرنے والے احباب سے بھی گزارش ہے، جمعہ کے دن مسنون اعمال اور معمولات، جیسے جمعہ کے دن غسل کرنے کا ہمارا معمول ہے تو جمعے کے دن غسل کریں، اور سورہ کہف پڑھنے کا ہمارا معمول ہے تو ہم سورہ کہف بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہم اپنی جانب سے رغبت دکھا دیں کہ اے میرے رب، میری خواہش یہ ہے کہ میں مسجد میں جا کے نماز جمعہ ادا کروں، نماز جمعہ پڑھوں، لیکن کیا کروں، حالات مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے میں ظہر کی نماز اپنے گھر میں اپنے مکان میں ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ادھر ادھر یعنی زیادہ جماعت کو جمانے کی کوشش نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں امام، مؤذن اور مسجد کا عملہ ملا کر 3 سے زائد افراد ہوں تو مسجد میں جمعے کی نماز منعقد کر لیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کا عملہ جہاں جمعہ ادا کر رہا ہو وہاں بھی پوری طرح طبی احتیاطی تدابیر اور حکومتی احکامات کا پاس و لحاظ رکھیں۔ نمبر 5، خطبہ بزبان عربی انتہائی مختصر اور نماز بھی پورے اختصار کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 6، خطبہ اور نماز جس قدر ممکن ہو اذان سے متصل اور جلد ادا کر دیں۔ خصوصی گزارش بھی کی گئی ہے کہ حالات کا سدھارنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لہٰذا ہر پیر اور جمعرات کے دن نفل روزہ اور خصوصی دعاؤں کا حتی المقدور اہتمام کریں۔ جو جتنے بھی ہدایات اس وقت آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ حکومتی لاک ڈاؤن اور حالات کی سازگاری تک کے لیے ہیں۔ جیسے ہی حالات سازگار ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم اپنی مساجد میں جمعے کی نماز بھی ادا کریں گے، اور جماعت کی نماز ہر دن 5 وقت کی نماز بھی ہم اپنی مساجد میں ادا کریں گے۔